هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 19۔ سبق نمبر 19 میں ہم لوگ پڑھیں گے پارٹ 1 ہے یہ ہمارا، یہ اس سلسلے میں ہماری جو ہے آج جو ہے وہ پہلی ہی جو ویڈیو ہے، اس میں ہم لوگ پڑھیں گے ان کے پوشیدہ ہونے کے مقامات، ان کے مقدر ہونے کے مقامات۔ مقدر معنی پوشیدہ ہی ہے۔ اچھا، اب آپ کہیں گے ان کیا ہے؟ ابھی اتنی جلدی تو آپ نہیں بھول سکتے، کیونکہ ابھی میں نے پچھلے سبق میں ہی آپ کو بتایا ہے کہ ان جو ہے وہ فعل مضارع پر عمل کرنے والوں میں سے ایک عمل کرنے والا ہے، اور وہ ہے نصب دینے والا۔ اور ان جو ہے وہ فعل مضارع پر دو طرح سے عمل کرتا ہے، ایک لفظی عمل کرتا ہے، ایک معنوی عمل کرتا ہے۔ لفظی عمل وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ضمہ اعرابی والے 5 سیغوں کو جو ہے وہ نصب دے دیتا ہے، اور 7 مقامات سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، اور مبنی کے نون کو کچھ نہیں کہتا، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اچھا ہاں، اور معنوی طور پہ عمل کیا کرتا ہے؟ معنوی طور پر یہ عمل کرتا ہے کہ مستقبل سے خاص کر دیتا ہے، اور جو ہے وہ مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے ان مصدریہ۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر آپ کو ان نظر تو نہیں آ رہا ہوگا، لیکن ان وہاں چھپا ہوا ہوگا، چھپ کر بیٹھا ہوا ہوگا، اور چھپ کر بیٹھ کر جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہوگا۔ تو اب اس کے چھپنے کے کون کون سے مقامات ہیں، تو وہ ان مقامات کو ہم جاننے کی آج جو ہے وہ کوشش کریں گے۔ تو آج کا جو چیپٹر ہے وہ اس کا نام ہی ہے صرف اور صرف ان کے مقدر اور پوشیدہ ہونے کے مقامات کے اوپر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس سبق میں جو ہے وہ بات ہوگی۔ مختلف مقامات ہیں، وہ میں ایک ایک کر کے انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاؤں گا، تو دیکھتے ہیں کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ تو یاد رکھیں ان کے مقدر اور پوشیدہ ہونے کے 6 مقامات ہیں۔ ٹھیک ہے، کتنے؟ 6 مقامات ہیں۔ ایک تو ان پوشیدہ ہوتا ہے حتیٰ، آپ نے دیکھا حتیٰ استعمال ہوتا ہے نا، حتیٰ اکون احب الیہ، ہے نا، ایک حدیث مبارکہ میں وہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا، اور باقی بہت ساری جگہ پہ جو ہے وہ حتیٰ کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو حتیٰ کے بعد آپ سمجھ لیں کہ ان پوشیدہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو مثال دوں گا، ابھی آپ صرف یہ سمجھ لیں کہ کتنی چیزوں کے بعد جو ہے وہ ان جو ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک لام ہوتا ہے، لام، ٹھیک ہے، ایک تو لام امر ہوتا ہے، ایک لام تاکید کا ہوتا ہے جو شروع میں لے کر آیا جاتا ہے نا، اور ایک جو ہے وہ اپنا لام کئی بھی ہوتا ہے نا، لام کئی بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک لام جہد ہوتا ہے۔ اچھا، وہ لام جہد کا معنی تو انکار کرنا ہے نا، تو وہ نہیں کے ہی معنی میں ہوتا ہے، لیکن جب لام جہد آئے گا نا، تو لام جہد کے بعد بھی، لام جہاد میں بھی آپ سمجھ لیں ان جو ہے وہ پوشیدہ ہے، اور اگر پوشیدہ ہے تو پھر بھائی چھپ کر اپنا عمل تو کرے گا نا۔ تو اب آپ کہیں گے یار یہاں پر عمل ہوتے ہوئے تو دکھ رہا ہے، لیکن یہ کہ یہاں پر کوئی ایسی عامل چیز تو نظر نہیں آ رہی، تو پھر اس وقت میں ہم یہ کہتے ہیں یہ لام جہاد ہے، یا یہ لام کئی ہے، یا پھر یہ کہ یہ جو ہے حتیٰ ہے، یا پھر یہ فا سببیہ ہے، بس اس کے اندر جو ہے نا چھپا ہوا ہے کیا؟ ان، اور ان جو ہے وہ چھپ کر اپنا عمل کر رہا ہے۔ تو وہ 2 مقام، ایک میں نے حتیٰ بتا دیا، لام جہاد بتا دیا۔ اسی طرح سے او، ایک لفظ ہے او۔ اچھا، جب یہ او کا معنی ہے یا تو تم یہ والا سوال کر لو، یا تو یہ والا سوال، تو او کا معنی ہے یا، ٹھیک ہے۔ اور انگلش میں او اور آر والا جو اور ہوتا ہے نا، یو شوڈ اٹیمپٹ دس کوشچن اور دس کوشچن، تو مطلب آپ یہ والا کوشچن اٹیمپٹ کر لیں، یہ والا کوشچن اٹیمپٹ کر لیں، تو بیچ میں اور جو ہے وہ آپشن کے لیے جو ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے، تو یا اس کا معنی ہوتا ہے یا۔ لیکن او جو ہے وہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ او جو ہے وہ بامانہ الہ بھی ہوتا ہے او، ٹھیک ہے۔ تو او اسی طرح سے جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ اللہ کے معنی میں، اللہ تو حرف استثناء ہے نا، تو یہ او جو ہے وہ کبھی الہ کے معنی میں بھی ہوتا ہے، او جو ہے وہ کبھی
الا کے معنی میں بھی ہوتا ہے. تو جب او بمعنی الا یا الا ہو تو آپ سمجھ لیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ چھپ کر بیٹھا ہوا ہے ان، اور ان جو ہے وہ اپنا عمل کرے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے لام کئی، ابھی میں نے برسبیل تذکرہ آپ کو بتایا بھی تھا، تو لام کئی کے بعد بھی جو ہے وہ کیا کرے گا، ان جو ہے پوشیدہ ہوگا. اچھا، اسی طرح سے وے صرف، یعنی واو صرف، ایک واو صرف ہوتا ہے. اچھا، واو صرف کیا ہوتی ہے؟ واو صرف جو ہوتی ہے وہ واو ہوتی ہے جو بامانہ معا ہوتی ہے، کیونکہ واو کی بھی تو مختلف قسمیں ہیں نا. ایک واو عاطفہ ہے، پھر واو جو ہے وہ قسمیہ بھی ہوتی ہے، پھر واو جو ہے باؤ تاؤ کاف و لام واو منصوب مثقلہ واو جارہ بھی ہوتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ مختلف جو ہے وہ واو ہوتی ہیں، اور ایک واو ہوتی ہے جو بامانہ معا ہوتی ہے، اور یہ اکثر وہیں پہ آتی ہے واو بمعنی معا کے مفعول معاہو میں ہم نے اس کو پڑھا ہے، اور وہ سبق جو ہے وہ میں نے ریکارڈ بھی کروا دیا ہے. اور وہ سبق میرے خیال سے سبق نمبر، شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید سبق نمبر 32 ہے، جس میں ہم نے مفعول معاہو کے بارے میں پڑھا. خیر بہرحال اس کے بارے میں نے ریکارڈ کروا دیا. لیکن ابھی ہم بات یہ کر رہے ہیں واو صرف جو ہوتی ہے وہ بامعنی معا ہوتی ہے، تو اس کے بعد بھی ان جو ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک ہوتی ہے فا سببیہ. فا کی بھی اقسام ہے، تو یہاں پہ صرف فا سببیہ کی بات کی جا رہی ہے. فا سببیہ کس لیے آتی ہے؟ وہ اس لیے لائی جاتی ہے کہ اس سے پہلے جو ہے نا وہ سبب بیان کرنے کے لیے لائی جاتی ہے، اور اس سے پہلے جو ہے نا کوئی شرط ہوتی ہے، تو شرط اور جزا، تو پہلے شرط آ جاتی ہے، تو شرط کا سبب اور جزا بیان کرنے کے لیے فا سببیہ لائی جاتی ہے، سبب بیان کرنے کے لیے. تو لہٰذا اس کو کہتے ہیں فا سببیہ. تو اب ہم ایک ایک کر کے مثال لے لیتے ہیں، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے کہ ان کے مقدر اور پوشیدہ ہونے کا جو مقام ہے وہ ہے حتی. تو حتی کی مثال میں لے لیتے ہیں، مررتو بسوق حتی ادخل البلد. ٹھیک ہے. مررتو تو بھائی دیکھیں، مررتو تو صیغہ واحد متکلم ہے، بہت پڑھا ہم نے، پچھلی مثالوں میں بھی پڑھا، اور جو ہے نا وہ ہم نے معرب اور مبنی میں بھی جو ہے وہ اس کا استعمال جو ہے وہ ہم نے کیا تھا. مررتو فعل ہے، صیغہ واحد متکلم ہے، میم را اس کے حروف اصلیہ ہے، اور تو جو ہے وہ اس کا فاعل ہے، فعل ماضی ہے، اس کا معنی ہے میں گزرا. ٹھیک ہے. اچھا، کہاں سے گزرا؟ بسوقن. ٹھیک ہے، بازار سے. ٹھیک ہے، بازار سے گزرا میں، اور با حرف جر ہے، سوقن جو ہے وہ ہو گیا مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر کس کے متعلق ہو گیا؟ مررتو فعل کے. تو مررتو میں گزرا بازار سے، ہے نا. حتی میں بازار سے جا رہا تھا، یوں گزرتے میں کہاں؟ بازار سے گزر کے، حتی یہاں تک کہ میں کہاں پہنچ گیا؟ میں داخل ہو گیا شہر میں. ٹھیک ہے، میں بازار سے گزرا، پورا بازار کراس کیا، اور پھر اس کے بعد میں شہر میں داخل ہو گیا. لیکن ابھی بازار شہر میں داخل ہونا اور کیا 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 نہیں کیا، بازار میں گھومے، کیا خریدا کیا نہیں خریدا، ابھی ہماری وہ بحث نہیں ہے. ہم صرف اور صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہاں پر، یہ جو یہاں پہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا نا، اتا کے بعد جو ہے وہ ان پوشیدہ ہوگا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ جو حتی آپ کو نظر آ رہا ہے نا، تو اسی اتا کے اندر جو ہے وہ ان بھی پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے. اور حتی کا معنی ہے یہاں پر کے، اور حتی کے اندر جو ہے وہ ان پوشیدہ ہے، تو ان جو ہے وہ اپنا عمل تو کرے گا، اور ان کا جو عمل ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ فعل مضارع کو نصب دے دیتا ہے، ضمہ اعرابی والے 5 مقامات کو نصب دے دیتا ہے. تو یہ ادخلو تھا، ادخلو، تو ادخلو کا معنی میں داخل ہوتا ہوں یا داخل ہوں گا. اب یہاں پہ ان پوشیدہ ہے، تو ان کیا کرے گا؟ اس کو مصدر کی تعویل میں کر دے گا، اور اس کو نصب دے دے گا. تو نصب تو دے دیا، وہ تو ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے. اور مصدر کی تعویل میں یہ کیا کہ اب یہ کہ شہر میں داخل ہونا، تو شہر میں داخل ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہم اس کا ترجمہ کر لیں گے. البلد کا معنی ہوتا ہے شہر. ٹھیک ہے. تو مررتو بسوق حتی ادخل البلد، میں گزرا بازار سے حتیٰ کہ میں شہر میں پہنچ گیا. تو یہاں بتانے کی جو بات ہے، سمجھانے کی جو بات ہے، وہ پوری کی پوری کلاس میں آج کی وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ حتیٰ کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے، اور ان جو ہے وہ اپنا عمل کرتا ہے، اور اس کا عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ نصب دیتا ہے اور مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک
آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.